جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ ایک گھڑی کا معنی ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، شریعت میں ایک گھڑی آدھے گھنٹے کو کہتے ہیں، بعض نے کہا 45 منٹ، بعضوں نے کہا 22 منٹ، سب سے کم 22 منٹ ہے۔ تو ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی آتی ہے کہ جس گھڑی کا کوئی مثل نہیں ہے، اس میں آپ اللہ سے جو مانگے اللہ دے دیں گے، من وعن دے دیں گے۔ فقہاء نے بہت تفصیلات بتائی ہیں، وہ تقریباً 30 مقامات بتائے کہ یہ گھڑی، بعض نے کہا فجر کے بعد کی گھڑی، بعضوں نے کہا جمعرات کی جو شب جمعہ شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد وہ گھڑی ہے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ، حضرت ابی بن کعب، یہ دو حضرات مل کے بیٹھے۔ ابی بن کعب وہ عالم ہیں جو کہ پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور پھر حضرمی صحابی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اور پھر صحابہ کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرا۔ حضرمی صحابی نہیں صحابی ہیں، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بھی گزرا، صحابہ کے ساتھ وقت گزرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابی تم جانتے ہو وہ گھڑی کون سی ہے؟ کیونکہ میں نے خاص واقعات اور خاص معاملات میں دیکھا۔ تو ابی کہنے لگے کہ دیگر پچھلی آسمانی کتابوں میں وہ گھڑی وہ وقت ہے جو مغرب سے کچھ وقت پہلے کا ہوتا ہے، یہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، 22 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ وہ والی گھڑی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے علم کے مطابق بھی یہی گھڑی ہے، لیکن یہ دو صحابہ کی رائے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی وقت ہو سکتا ہے، جیسے خطبے کے درمیان کا وقت ہے وہ بھی گھڑی ہو سکتی ہے، اس میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اسی طریقے سے اذان اور نماز کے درمیان کے اوقات کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد کی گھڑی بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ لیکن جس بات پہ صحابہ آپس میں، دو صحابی آپس میں متفق ہو جائیں وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے روزے دار کے لیے تو قبولیت کا وقت ویسے ہی ہے، اور پھر رمضان کے مہینے، جمعے کا دن، پھر رمضان کا مہینہ، تو یہ امید ہے کہ یہ گھڑی اور بھی زیادہ قرب والی ہو جائے گی۔ تو بھئی ان اوقات میں خود کو فارغ کریں۔